کیا تم نے معلوم کیا ہے کہ باربرا کہاں بیٹھی رہی ہے اور کیا کیا کرتی رہی ہے؟ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یہاں ہمارے 4 آدمی موجود ہیں جو یہاں مستقل طور پر کام کرتے ہیں۔ میں نے ان سے ملاقات کی ہے، میں نے انہیں باربرا کا حلیہ وغیرہ بتا کر پوچھ گچھ کی ہے۔ ان کے مطابق باربرا ریسٹورنٹ میں بیٹھی شراب پی رہی تھی کہ ایک نوجوان لڑکی مارلین جو یہاں دارالحکومت میں ایک بزنس کمپنی کی ایگزیکٹو مینیجر ہے، فرانس جانے کے لیے یہاں پہنچی۔ چونکہ فلائٹ میں ابھی کافی دیر تھی اس لیے وہ بھی ریسٹورنٹ میں چلی گئی۔ وہاں اس کی ملاقات باربرا سے ہوئی اور وہ دونوں اکٹھی ریسٹورنٹ میں بیٹھی رہیں۔ ویٹر کے مطابق جس نے انہیں اس ٹیبل پر سرو کیا تھا وہ دونوں فرینڈز تھیں اور ان دونوں کے درمیان انتہائی بے تکلفی تھی۔ وہ دونوں اٹھ کر باہر گارڈن میں آ کر بیٹھ گئیں اور وہاں سے وہ دونوں اٹھیں اور ٹرانزٹ لاؤنج سے گزر کر ٹرانزٹ بس میں بیٹھ کر جہاز میں سوار ہو گئی اور فلائٹ چلی گئی۔ جانسن نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، جہاں جہاں وہ بیٹھی رہیں وہاں سے تم نے معلوم کیا ہے کہ کوئی فائل یا کوئی پیکٹ تو نہیں ملا کسی کو؟ عمران نے کہا، نہیں جناب، وہاں ریسٹورنٹ سے بھی معلوم کیا ہے اور گارڈن کے سروس بوائے سے بھی معلوم کیا ہے اور یہاں ایک کاؤنٹر بنا ہوا ہے جہاں ملنے والا سامان جمع کرایا جاتا ہے، وہاں سے بھی معلوم کیا ہے۔ جانسن نے جواب دیا، آؤ میرے ساتھ اور مجھے دکھاؤ کہ ریسٹورنٹ میں وہ کہاں بیٹھی رہی ہیں۔ عمران نے کہا تو جانسن نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر عمران نے اس میز کو اچھی طرح چیک کیا، اس ویٹر کا اچھی طرح انٹرویو کیا، لیکن کوئی ایسی بات سامنے نہ آئی جس سے اس فارمولے کے بارے میں معلوم کیا جا سکتا۔ اس کے بعد عمران جانسن کے ساتھ اس گارڈن میں گیا۔ اس نے بینچ اور اس کے ارد گرد کے سارے علاقے کا انتہائی باریک بینی سے جائزہ لیا، لیکن کوئی خاص بات سامنے نہ آ سکی۔ پھر عمران نے اس سروس بوائے سے بھی تفصیلی پوچھ گچھ کی، لیکن وہ بھی کچھ نہ بتا سکا۔ اس کے باوجود عمران جانسن کے ساتھ اس کاؤنٹر پر گیا جہاں لاوارث سامان جمع کرایا جاتا تھا۔ وہاں اس نے تفصیلی پڑتال کی، لیکن وہاں بھی کوئی فائل یا کوئی پیکٹ جمع نہیں کرایا گیا تھا۔ اب ہمیں فرانس جانا ہوگا مسٹر جانسن، کیا آپ ہمارے لیے آئندہ فلائٹ کی ٹکٹ بک کرا سکتے ہیں؟ عمران نے کہا، جی ہاں، آسانی سے مل جائیں گی۔ جانسن نے کہا تو عمران نے اسے نوٹوں کی ایک گڈی دے دی اور پھر تھوڑی دیر بعد عمران اپنے ساتھیوں سمیت جہاز میں سوار فرانس کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ عمران کی سائیڈ سیٹ پر جولیا بیٹھی ہوئی تھی جبکہ باقی ساتھی عقبی سیٹوں پر موجود تھے۔ عمران کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ یہ فارمولہ آخر کہاں چلا گیا؟ جولیا نے کہا، یہی تو معلوم نہیں ہو رہا۔ باربرا بے حد ذہین اور ہوشیار لڑکی ہے، وہ اس طرح آسانی سے تو فارمولہ گم نہیں کر سکتی۔ پھر آخر ہوا کیا ہے؟ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، ہو سکتا ہے کہ اس کی دوست لڑکی نے وہ فارمولہ چرا لیا ہو۔ جولیا نے کہا، میں نے بھی اس پوائنٹ پر سوچا ہے، لیکن وہ لڑکی اجنبی ہے، بزنس سے اس کا تعلق ہے، اس کا فارمولے کے ساتھ براہ راست کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ اور پھر باربرا جیسی ہوشیار ایجنٹ سے فارمولہ اس انداز میں حاصل کرنا کہ باربرا کو بھی معلوم نہ ہو سکے، ایسا ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ عمران نے جواب دیا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایئرپورٹ سے پہلے اسے گرا آئی ہو۔ جولیا نے کہا، ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن رافٹ نے جو رپورٹ دی ہے اس کے مطابق باربرا ریگن کالونی والے اپنے اڈے کی سائیڈ والی کوٹھی سے نکلی اور ٹیکسی میں بیٹھ کر ایئرپورٹ گئی۔ اگر فارمولہ گرا ہوگا تو ٹیکسی میں گرا ہوگا۔ مجھے رافٹ سے بات کرنی چاہیے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر کاک پٹ کے ساتھ بنے ہوئے فون روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے فون روم میں دیوار سے لگی ہوئی رابطہ نمبروں کی فہرست سے نمبر دیکھ کر رافٹ سے رابطہ قائم کیا۔ رافٹ بول رہا ہوں، رافٹ کی آواز سنائی دی، علی عمران بول رہا ہوں طیارے سے، فون محفوظ ہے یا اب بھی مارٹن ساتھ ساتھ سن رہا ہوگا؟ عمران نے کہا، او نہیں عمران صاحب، مارٹن کی لاش تو گٹر میں کہیں بہہ رہی ہوگی اور میں نے سارا سیٹ اپ ہی تبدیل کر دیا ہے، اب آپ کھل کر بات کر سکتے ہیں، رافٹ نے کہا۔ تو عمران نے اسے تفصیل سے ساری چھان بین کے بارے میں بتا دیا۔ مجھے جانسن کی رپورٹ مل چکی ہے عمران صاحب، دوسری طرف سے رافٹ نے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ فارمولے کی فائل یا اس کا پیکٹ یہاں کہیں ٹیکسی میں گر گیا ہو جس میں وہ ایئرپورٹ پہنچی ہو۔ تمہارے آدمیوں کو اس ٹیکسی ڈرائیور کا کھوج لگانا ہوگا، تب ہی اس بارے میں معلوم ہو سکے گا۔ کیا تم یہ چیکنگ کرا سکتے ہو؟ عمران نے کہا، او ہاں کیوں نہیں، معلوم ہو جائے گا، ویسے بھی ٹیکسی ڈرائیور میرے ہی نیٹ ورک کا آدمی ہے۔ رافٹ نے جواب دیا، کتنی دیر میں معلوم ہو جائے گا؟ عمران نے کہا، آپ فرانس ایئرپورٹ پر پہنچ کر مجھے دوبارہ فون کر لیں، رافٹ نے کہا۔ اوکے شکریہ، عمران نے کہا اور ریسیور پیڈل پر رکھ کر وہ مڑا اور فون روم سے نکل کر واپس اپنی سیٹ پر آ گیا۔ کیا ہوا؟ جولیا نے پوچھا تو عمران نے اسے تفصیل بتا دی۔ اگر فارمولہ نہ ملا تو کیا ہوگا؟ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد جولیا نے کہا، وہ کیا کہتے ہیں ٹائم فش، بلکہ فنش۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا تو جولیا بے اختیار چونک پڑی۔ فنش کیا مطلب؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، چیف کو جب ناکامی کی رپورٹ ملے گی تو پھر فش کی بجائے فنش پر ہی معاملہ فنش ہوگا۔ چیف ایسا ہی آدمی ہے؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، ارے نہیں، میری رپورٹ پڑھنے کے بعد بہرحال اسے معلوم ہو جائے گا، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ جولیا نے کہا، کیسے نہیں ہے؟ اس نے فوراً کہنا ہے کہ عمران اس باربرا کو دوست بنا کر اس سے فارمولہ لے سکتا تھا، اس نے کیوں ایسا نہیں کیا، اس لیے وہ فنش کا آرڈر دے دے گا۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے، تمہیں واقعی ایسا کرنا چاہیے تھا، وہ لڑکی باربرا لاکھ ذہین سہی لیکن تم جیسے آدمی اسے ڈھب پر لا سکتا تھا۔ جولیا نے کہا تو عمران کے چہرے پر حقیقی حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ اسے شاید جولیا سے اس رد عمل کی توقع نہیں تھی، اور اگر وہ شرط لگا دیتی کہ پہلے مجھ سے شادی کرو پھر فارمولہ دوں گی تو پھر عمران نے جان بوجھ کر مسکراتے ہوئے کہا،
تو پھر کیا ہو جاتا، کیا شادیاں نہیں ہوا کرتی، کر لیتی شادی، جولیا نے کہا۔ تو اس بار عمران نے اس طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر جولیا کو دیکھنا شروع کر دیا جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ اس کے ساتھ واقعی جولیا بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو، کیا واقعی؟ عمران نے کہا، ہاں اس میں آخر حرج ہی کیا ہے، تم نے شادی تو کرنی ہے، اور باربرا نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ ذہین بھی ہے۔ جولیا نے کہا، یا اللہ تو کتنا رحیم و کریم ہے، تو واقعی رحیم و کریم ہے۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ جولیا نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا، ابھی باربرا زندہ سلامت موجود ہے اور تم اجازت بھی دے رہی ہو۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن اب تو فارمولا اس سے گم ہو چکا ہے۔ جولیا نے چونک کر کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ جولیا کیوں ایسی باتیں کر رہی تھی۔ تو کیا ہوا؟ مسئلہ تو شادی کا ہے، ایسے کئی فارمولے تیار کیے جا سکتے ہیں، آخر سائنس میں ڈاکٹریٹ کب کام آئے گی؟ عمران نے کہا، تو اب تم چیف سے فراڈ کرو گے کیوں؟ جولیا نے پھنکارتے ہوئے لہجے میں کہا، چیف کو تو فارمولا چاہیے، وہ مل جائے گا، اس میں فراڈ کیا ہے؟ اب اس سے پہلے والا فارمولا تو نہیں دیکھا اور نہ ہی وہ سائنسدان ہے، اسی لیے بات بن جائے گی، بس تم اپنی رپورٹ میں اس بات کا ذکر نہ کرنا۔ عمران نے کہا، تو تمہاری نیت پہلے ہی خراب تھی، تم کرو اس سے شادی پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ جولیا نے پھنکارتے ہوئے لہجے میں کہا، کیا ہوگا؟ خوشیاں، بہاریں، دعوتیں ہوں گی، اور کیا ہوگا؟ ہنی مون منایا جائے گا۔ واہ! عمران نے کہا، تمہاری قبر بنے گی، فاتحہ خوانی ہوگی، سمجھے؟ نان سینس! جولیا نے اور زیادہ غصیلے لہجے میں کہا، ارے ارے، خود ہی اجازت دے رہی ہو، پھر خود ہی ایسی بدشگونی کی باتیں کر رہی ہو۔ عمران نے کہا، شٹ اپ، تم مردوں کی واقعی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، نان سینس! بس جہاں کوئی عورت نظر آئی فوراً ریشہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہو۔ جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا، عمران صاحب آپ نے فون کیا ہے، کوئی خاص بات ہے؟ اچانک اکپی سیٹ پر موجود صفدر نے مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ تو عمران سمجھ گیا کہ وہ ان دونوں کے درمیان ہونے والی باتیں سن رہا تھا، اور شاید اس نے درمیان میں اسی لیے مداخلت کی تھی کہ اسے معلوم تھا کہ عمران نے ایسی باتوں سے باز نہیں آنا اور معاملات واقعی خراب ہو جائیں گے۔ خاص بات کیا ہونی ہے؟ اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارنے والی بات ہے، عمران نے جواب دیا، اور پھر اس نے تفصیل بتا دی کہ اس نے رافٹ سے کیا کہا ہے۔ عمران صاحب، میں نے بھی اس سارے معاملے پر سوچا ہے، میرا خیال ہے کہ ہمارے ساتھ باقاعدہ ڈرامہ کھیلا جا رہا ہے، صفدر نے کہا۔ تو عمران اور جولیا بے اختیار چونک پڑے۔ ڈرامہ؟ کیا مطلب؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، باربرا بے حد ذہین لڑکی ہے، اس نے سوچا کہ ہم کسی صورت بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، اگر یہاں فارمولا نہ مل سکا تو ہم کرانس پہنچ جائیں گے، اسی لیے اس نے ہم سے مستقل جان چھڑانے کے لیے فارمولا گم ہو جانے کا ڈرامہ کھیلا ہے۔ صفدر نے کہا، او واقعی ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ جولیا نے کہا، تمہاری بات درست ہے، پھر تو واقعی وہی حال باقی رہ گیا ہے جس کی بات جولیا سے ہو رہی تھی کہ میں باربرا سے شادی کر لوں۔ ظاہر ہے شادی کے بعد وہ اپنے شوہر سے تو ایسی بات نہیں چھپا سکے گی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، میں تمہیں بھی اور اسے بھی گولی مار دوں گی، سمجھے؟ کوئی اور بات کرو۔ جولیا نے پھنکارتے ہوئے لہجے میں کہا، عمران صاحب صرف ایک پوائنٹ میرے آئیڈیا کے خلاف جاتا ہے، اور وہ یہ کہ باربرا جہاز میں ہی بے ہوش ہوگی اور رافٹ کی اطلاع تک ہسپتال میں بے ہوش پڑی ہوئی ہے۔ اگر یہ ڈرامہ ہے تو اس میں اس انداز میں حقیقت کا رنگ نہیں بھرا جا سکتا۔ صفدر نے خود ہی اپنے آئیڈیا کی کمزوری بھی بتا دی۔ گڈ شو، تم واقعی سپر ایجنٹ ہو کہ اس طرح غیر جانبداری سے دونوں پہلوؤں کے بارے میں سوچتے ہو۔ بہرحال وہاں جا کر معلوم ہو جائے گا، عمران نے کہا۔ تو صفدر کے ساتھ ساتھ جولیا نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر 3 گھنٹے کی پرواز کے بعد وہ فرانس کے دارالحکومت کے بین الاقوامی ایئرپورٹ پر پہنچ چکے تھے۔ عمران نے وہاں سے گریٹ لینڈ میں رافٹ کو فون کیا تو رافٹ نے اسے بتا دیا کہ ٹیکسی ڈرائیور سے اچھی طرح معلومات حاصل کر لی گئی ہیں، لیکن کوئی چیز ٹیکسی میں موجود نہیں تھی۔ حیرت ہے کہ آخر فارمولا کہاں گیا؟ عمران نے ریسیور رکھ کر بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ ٹیکسیوں میں بیٹھ کر سٹی ہسپتال پہنچ کے جہاں وہ وارڈ نمبر 1 کے انچارج ڈاکٹر سے ملے۔ کیا مس باربرا آپ کی وارڈ میں ایڈمٹ ہیں؟ عمران نے ڈاکٹر سے مخاطب ہو کر کہا، جی ہاں، انہیں ہوش آ رہا ہے، اسی لیے فوری طور پر آپ کی ملاقات ان سے نہیں ہو سکتی، 1 گھنٹے بعد شاید ہو جائے، انچارج ڈاکٹر نے کہا۔ تو عمران اور اس کے ساتھیوں نے 1 گھنٹہ وہیں گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ خاتون جو جہاز میں مس باربرا کے ساتھ ہیں، وہ کیا کمرے میں موجود ہیں؟ عمران نے انچارج ڈاکٹر سے کہا۔ مس مارلین؟ ہاں، وہ بھی موجود ہیں، وہ واقعی مس باربرا کی اس طرح دیکھ بھال کر رہی ہیں جیسے ان کی حقیقی بہن ہو، ڈاکٹر نے کہا۔ چلیں ان سے ہی ملوا دیں تاکہ ان سے بات چیت کی جا سکے، عمران نے کہا۔ تو ڈاکٹر نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی تیز تیز چلتی ہوئی ان کے قریب پہنچ گئی۔ میرا نام مارلین ہے، آپ صاحبان کون ہیں؟ مارلین نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، میرا نام مائیکل ہے اور یہ میرے ساتھی ہیں، ہم باربرا سے ملنے آئے ہیں، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ وہ جہاز میں بے ہوش ہو گئی تھی اور اب انہیں ہوش آ رہا ہے، اور آپ ان کے ساتھ تھی۔ عمران نے کہا، ہاں، لیکن آپ کون ہیں؟ آپ کا باربرا سے کیا تعلق ہے؟ مارلین نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہم گریٹ لینڈ میں ان کے گروپ سے متعلق ہیں، آئیے ادھر گیسٹ روم میں بیٹھتے ہیں، عمران نے کہا۔ تو مارلین نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر وہ گیسٹ روم کی طرف بڑھ گئے۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ باربرا کو اچانک کیا صدمہ پہنچا کہ وہ بے ہوش ہو گئی؟ عمران نے کہا، مجھے تو معلوم نہیں ہے، بلکہ مجھے اس بات پر حیرت ہے کہ باربرا اچانک سیٹ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور اس نے جلدی جلدی
اپنی جیکٹ کی جیبیں دیوانہ وار ٹٹولنا شروع کر دیں۔ میرے پوچھنے پر اس نے صرف اتنا کہا کہ فارمولا غائب ہو گیا ہے اور پھر بے ہوش ہو کر گر گئی۔ مارلین نے بڑے سادہ سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، کیسا فارمولا؟ کیا اس نے کوئی وضاحت کی تھی؟ عمران نے کہا، وضاحت کا تو مجھے علم نہیں ہے، بس اچانک میری گریٹ لینڈ ایئرپورٹ کے ریسٹورنٹ میں باربرا سے ملاقات ہو گئی اور پھر ہم باتیں کرتی رہیں اور پھر ہم گارڈن میں آ گئی۔ وہاں باربرا نے مجھے بتایا کہ وہ کوئی سائنسی فارمولا حاصل کر کے اسے کرانس پہنچانے جا رہی ہے، اور میرے پوچھنے پر اس نے جیکٹ کی اندرونی جیب سے فارمولا نکال کر مجھے دکھایا۔ یہ ایک چھوٹا سا پیکٹ تھا اور پھر اس نے اسے واپس جیب میں ڈال لیا اور ہم باتیں کرتی رہیں۔ اس کی فلائٹ کا اعلان ہوا تو ہم دونوں اٹھ کر جہاز میں آ کر بیٹھ گئیں۔ جہاز نے پرواز شروع کر دی تو اچانک باربرا نے اٹھ کر جیبیں ٹٹولنا شروع کر دی اور پھر وہ اچانک بے ہوش ہو گئی۔ اب اسے اتنے وقت کے بعد ہوش آ رہا ہے، ورنہ ڈاکٹر تو واقعی پریشان ہو گئے تھے، مارلین نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو عمران نے ایک طویل سانس لیا۔ اب یہ بات تو کنفرم ہو چکی تھی کہ ایئرپورٹ پر باربرا کے پاس فارمولا موجود تھا، لیکن پھر وہ کہاں گیا؟ آپ کا تفصیلی تعارف کیا ہے؟ عمران نے کہا۔ تو مارلین نے اپنے بارے میں تفصیل سے بتا دیا۔ اوکے، آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی، آپ معلوم کر لیں کہ باربرا کو اب پوری طرح ہوش آ گیا ہوگا، عمران نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ مارلین بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور پھر جب ڈاکٹر نے انہیں باربرا کے کمرے میں جانے کی اجازت دے دی تو وہ سب اس کمرے میں پہنچ گئے۔ باربرا بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ کر بے اختیار چونک پڑی۔ او تم یہاں بھی پہنچ گئی مگر باربرا نے بے اختیار بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، تمہیں معلوم تو ہے باربرا کہ ہم نے بہرحال وہ فارمولا واپس حاصل کرنا ہے۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا، کیا مطلب؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ باربرا کے گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، پھر آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اور باربرا کو اتنے طویل عرصے کے بعد ہوش آیا ہے، پلیز ایسی کوئی بات نہ کریں کہ جس سے اسے دوبارہ صدمہ ہو، مارلین نے اس پر قدرے سرد لہجے میں کہا۔ نہیں مارلین، اب ایسا نہیں ہوگا، ویسے یہ صدمہ میرے لیے واقعی ناقابل برداشت تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ بیٹھو عمران، میں تمہیں تفصیل بتاتی ہوں، باربرا نے کہا۔ وہ اب بیڈ پر ہی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے باربرا، ہمیں وہ فارمولا چاہیے۔ تم نے جو ڈرامہ کھیلنے کی کوشش کی ہے وہ ہمارے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ ڈرامہ؟ اور میں نے کھیلا ہے؟ یعنی میں اتنے طویل عرصے تک بے ہوش ہونے کی اداکاری کرتی رہی ہوں، باربرا نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ تو عمران اس کے لہجے سے ہی سمجھ گیا کہ وہ سچ کہہ رہی ہے۔ دیکھو باربرا، مارلین نے ہمیں بتایا ہے کہ تم نے گارڈن میں اپنی جیب سے فارمولا نکال کر اسے دکھایا اور پھر اسے واپس جیب میں ڈال لیا۔ اس کے بعد جب تم جہاز میں فارمولا چیک کیا تو فارمولا نہیں تھا۔ اب تم خود بتاؤ کہ وہ کہاں گیا؟ ہم نے گارڈن کو بھی اچھی طرح چیک کیا ہے، وہ اگر وہاں گرا ہوتا تو ہمیں معلوم ہو جاتا، اس کے باوجود اگر وہ گم ہے تو تم بتاؤ کہ وہ کہاں جا سکتا ہے؟ عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ یہی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مارلین میرے ساتھ ہے، تم اس سے پوچھ لو، باربرا نے جواب دیا۔ مس مارلین، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے بینچ سے وہ فارمولا اٹھا لیا ہو؟ عمران نے یکلہت مارلین کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ میں نے فارمولا اٹھا لیا ہو؟ میں نے؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میرا کسی فارمولے سے کیا تعلق؟ اگر میں اٹھاتی بھی صحیح تو لازماً باربرا کو ہی دے دیتی، میں نے بلا اس فارمولے کا اچار ڈالنا تھا، مارلین نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو عمران نے ایک بار پھر ہونٹ بیچ لیے، کیونکہ مارلین کا انداز بھی فطری تھا۔ لیکن مجھے بہرحال فارمولا چاہیے، عمران نے کہا۔ اب میں کیا کر سکتی ہوں عمران؟ میں نے تو ہر ممکن کوشش کی کہ فارمولا کرانس تک پہنچا دوں، لیکن اب کیا کروں؟ مجھے اپنی زندگی میں پہلی بار ناکامی سے واسطہ پڑا ہے، نہ جانے کیا ہوا ہے اور کیسے ہوا ہے، باربرا نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ اب تم ہسپتال سے کہاں جاؤ گی؟ عمران نے کہا۔ میرے ذہن پر بے حد بوجھ ہے، اسی لیے میں کم از کم 1 ماہ کی رخصت لے کر یہاں رہوں گی۔ اگر تم چاہو تو بے شک 1 ماہ میرے ساتھ میرے گھر رہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ مجھے خود اب تک سمجھ نہیں آ رہی کہ اچانک فارمولا کہاں غائب ہو گیا ہے، باربرا نے کہا۔ اور آپ مارلین صاحبہ، آپ کا کیا پروگرام ہے؟ عمران نے کہا۔ میرا پروگرام؟ میں تو یہاں 1 ہفتے کی چھٹی پر آئی ہوں، 1 ہفتے بعد میں واپس گریٹ لینڈ چلی جاؤں گی، لیکن تم میرے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ مارلین نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ویسے ہی، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اٹھتے ہی اس کے ساتھی بھی کھڑے ہو گئے اور چند لمحوں بعد وہ باہر آ گئے، لیکن عمران نے باہر آتے ہی ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اپنے ساتھیوں کو خاموش رہنے کا کہا اور پھر وہ سب تیز تیز قدم اٹھاتے دوبارہ وزٹنگ روم میں پہنچ گئے۔ عمران نے جیب سے ایک چھوٹا سا آلہ نکالا اور اس کا بٹن پریس کر دیا۔ کیا یہ وہی پاکیزائی گروپ ہے جس کا تم نے ذکر کیا تھا؟ مارلین کی آواز سنائی دی۔ ہاں، یہ عمران اور اس کے ساتھی ہیں، دنیا کے سب سے خطرناک ایجنٹ، باربرا کی آواز سنائی دی۔ او، اگر یہ واقعی خطرناک ہے باربرا، تو اب تم کیا کرو گی؟ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ایسے واپس نہیں جائیں گے، مارلین نے کہا۔ اب میں کیا کر سکتی ہوں مارلین؟ فارمولا واقعی انتہائی پراسرار انداز میں گم ہو گیا ہے۔ میں اگر عمران کی جگہ ہوتی تو میں بھی یہی سمجھتی کہ اس نے بھی ڈرامہ کھیل کر ان سے پیچھے چھڑوانے کی کوشش کی ہے، لیکن اب کیا کیا جائے، کام ہی ایسا ہوا ہے کہ میرا اپنا ذہن اسے تسلیم نہیں کر رہا۔ نہ جانے فارمولا کہاں غائب ہو گیا، باربرا نے کہا۔ او کہیں وہ ٹرانزٹ بس میں نہ گر گیا ہو؟ اچانک باربرا کی چونکتی ہوئی آواز سنائی دی۔
مجھے بھی خیال آیا تھا، میں نے تمہاری بے ہوشی کے دوران وہاں فون کر کے وہاں مینیجر سے بات کی تھی اور گمشدہ سامان والوں سے بھی پوچھا تھا، لیکن وہاں سے بھی یہی جواب ملا کہ انہیں کوئی چیز نہ بس سے ملی ہے اور نہ ہی ایئرپورٹ سے، مارلین نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم میرے بعد اٹھ کر پیچھے آئی تھی، اگر وہاں بینچ پر گرا ہوا ہوتا تو تمہیں ضرور نظر آ جاتا، باربرا نے کہا۔ ہاں لازماً، لیکن ایسا نہیں ہوا، مارلین نے جواب دیا۔ پھر اب کیا کیا جا سکتا ہے سوائے صبر کرنے کے؟ تم سوچ بھی نہیں سکتی مارلین کے میں نے اس فارمولے کے لیے کتنی جدوجہد کی ہے، مجھے جس قدر اس کی گمشدگی پر افسوس ہے تم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتی۔ باربرا کی آواز سنائی دی۔ ہاں مجھے احساس ہو رہا ہے، لیکن یہ گروپ شاید آسانی سے تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا، مارلین نے کہا۔ اب میں کیا کر سکتی ہوں؟ خود ہی مایوس ہو کر چلے جائیں گے، میرے پاس فارمولا ہوگا تو لیں گے، باربرا نے کہا۔ تو عمران نے وہ آلہ بند کر کے جیب میں ڈال دیا۔ یہ باربرا واقعی فارمولا گم کر بیٹھی ہے، عمران نے کہا۔ لیکن عمران صاحب، یہ بات واقعی سوچنے کی ہے کہ فارمولا آخر کہاں گیا؟ صفدر نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ یہ فارمولا اس مارلین کے پاس ہے، اچانک کیپٹن شکیل نے کہا۔ تو سب بے اختیار چونک پڑے، زیادہ شک اسی پر ہو سکتا ہے، لیکن میں نے چیک کیا ہے کہ مارلین واقعی عام سی لڑکی ہے، اس کا ویسے بھی فارمولے سے کوئی تعلق نہیں بنتا، اور پھر وہ اتنی اچھی اداکاری بھی نہیں کر سکتی اور نہ ہی اس فارمولے سے کوئی فائدہ اٹھا سکتی ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ مشن ناکام رہا، جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ یہ کیٹ ریٹ گیم بہت پراسرار ثابت ہو رہی ہے کہ دونوں کے ہاتھوں سے گیم ہی غائب ہو گئی ہے، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ تو اب کیا پروگرام ہے؟ میرا خیال ہے کہ چیف کو فون کر کے تفصیل بتا دی جائے، جولیا نے کہا۔ ظاہر ہے، اب اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ عمران نے کہا۔ ایک کام ہو سکتا ہے عمران صاحب، آپ مارلین کو ٹرانس میں لے کر اس سے معلوم کریں، میری چٹی حس کہہ رہی ہے کہ فارمولا گم نہیں ہوا بلکہ اس مارلین کے پاس ہے، صالحہ نے کہا۔ اوہ ہاں، واقعی یہ آخری حربہ رہ گیا ہے، بلکہ ان دونوں کے لاشعور کا جائزہ لینا چاہیے، جولیا نے کہا۔ تو عمران نے بھی اس بات پہ سر ہلا دیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، جزاک اللہ۔